جی دوستو، سبلائم بریک میں خوش آمدید. میں ہوں ملک ارشد اور اس وقت میرے ساتھ دو چمکتے دمکتے چہرے موجود ہیں, نوجوان موجود ہیں. اور یوتھ اسمبلی کا تو نام آپ نے سنا ہوگا. یوتھ اسمبلی کے منسٹر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اسپیکر موجود ہیں, ڈپٹی اسپیکر ہیں. یہ اسپیکر انہی سے پوچھیں گے. جی آپ دونوں کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو بھی بہت بہت سلام, دعا, محبتیں اور بہت بلیسنگز آپ سب کے لیے. جی اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا ڈیزگنیشن کیا ہے یوتھ اسمبلی میں؟ میں ڈپٹی اسپیکر ہوں پاک یوتھ پارلیمنٹ میں. اچھا, اور آپ کا گڈ نیم؟ مہرین بی بی. مہرین بی بی. اور آپ کا تعلق پشاور سے ہے؟ نہیں, میرا تعلق ٹیکسلا سے ہے. اچھا, ٹیکسلا سے ہے. اچھا, اور آپ جو ہے تو پاک یوتھ اسمبلی جو ہے تو پاکستان کے حوالے سے جو اسمبلی ہے, ایک تو جو ہے نا تو کے پی کے حوالے سے بھی ہے نا؟ ایگزیکٹلی میں کے پی چیپٹر میں کام کر رہی ہوں کیونکہ میں اسٹڈیز کے ریزن کی وجہ سے پشاور یونیورسٹی میں ہاسٹلائٹ ہوں, تو پھر میری جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی یہیں پہ ہوتی ہیں. اچھا, آپ کی اسمبلی کس طرح سے کام کرتی ہے؟ نوجوانوں کے لیے کیا نیا پیغام لے کے آتی ہے یا کیا خدمات آپ سر انجام دیتے ہیں؟ ایکچولی پاک یوتھ پارلیمنٹ کے جو ورکنگ کرکس ہے وہ ہم پالیسی میکنگ پہ ریلائی کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل کو جو لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے, پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, تو ان کے پاس اتنی ایبلٹیز ہوں کہ وہ وہاں تک جانے کے کل کو اہل ہوں. ہم ان کی جو پری پالشنگ ہوتی ہے ہم ان کی سکلز کو وہ انہانس کرتے ہیں. کیا بات ہے جی, آپ پری پالشنگ کرتے ہیں. کہ نئی ٹرمینالوجی مجھے پتہ چلی ہے. ہمارے ساتھ جو ہے تو ٹریڈ منسٹر موجود ہیں. گڈ نیم, یور گڈ نیم؟ میرا نیم حافظ نعمان زبیر ہے. حافظ نعمان, آپ بھی پشاور سے تعلق؟ جی میں پشاور سے تعلق. حافظ یہ بتائیں جی کہ پیار سے میں آپ کو حافظ کہہ رہا ہوں, آپ کی مائنڈ تو نہیں کریں گے کیونکہ آپ منسٹر ہیں, مجھے منسٹروں سے ڈر لگتا ہے. نہیں ہم اس ٹائپ کے منسٹر نہیں ہیں. میں یہ آپ کو شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. تیر پہ تیر چلاؤ تمہیں ڈر کس کا ہے, سینہ کس کا ہے, میری جان جگر کس کا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں اسمبلی میں, آپ کا جو شعبہ ہے, آپ منسٹر ہیں, اور کیسے مطلب پالیسیز ڈیوائز کرتے ہیں, کیا آپ مطلب پیغام نوجوانوں کو دیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ نوجوانوں کے لیے پہلے میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں, پاک یوتھ پارلیمنٹ کے بارے میں کہ وہ کیسے کام کرتی ہے. تو پاک یوتھ پارلیمنٹ ایسے کام کرتی ہے کہ یہ نوجوانوں کو آگے لے کر آتی ہے. جو نیا ٹیلنٹ ہے, جو ٹپیکل ہیں سارے پولیٹیشنز ہیں, تو ان کو نہیں, جو نیا ٹیلنٹ ہے انہیں لے کر آتی ہے. تو جو ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ہمارا پراپر انٹرویوز ہوتے ہیں, سارا کچھ, اس کے بعد سلیکشن ہوتی ہے. پھر منسٹریز جب ملتی ہیں تو وہ بھی اسی کو ملتی ہیں کہ جو اہل ہوتا ہے. تو میرے پاس جو ڈیزگنیشن ہے وہ ٹریڈ اینڈ بزنس کی ہے. تو میں کافی ساری پالیسیز بنا چکا ہوں, ڈرافٹس ہیں میرے پاس. میں نے سیشن میں بھی وہ ایز اے بل دیا تھا, ریزولوشن پاس ہوئی تھی. تو وہ انشاءاللہ پاک یوتھ پارلیمنٹ سے پروونشل میں جائے گی اور انشاءاللہ وہ پھر ہمارے لیجسلیچر ہاؤس میں جائے گی. تو انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ وہ بل جب دیکھیں ایک جو ایکچوئل اسمبلی میں پاس ہوتا ہے تو اس کو مطلب سر یہ بھی ایکچوئل ہے. ہماری جو پارلیمنٹ ہے اس کا نام ہے پاک یوتھ پارلیمنٹ. میں کلیئر کر دوں, ٹھیک ہے. ہم سے جو ابو ہے وہ ہے پروونشل پارلیمنٹ, جو پاکستان میں 5 ہیں. مہرین, ٹھیک ہے, کے پی کے کی ہے, گلگت بلتستان کی ہے, بلوچستان کی ہے, سندھ کی ہے, پنجاب کی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ پورے پاکستان میں ہے, ٹھیک ہے. تو پروونشل ہے, یوتھ پارلیمنٹ ہے, پروونشل ہے, اور پھر نیشنل ہے, ٹھیک ہے. اپر ہاؤس, لوور ہاؤس, جسے سینٹ والے. تو پہلے ہم یہاں پہ پالیسی بنا لیتے ہیں, ڈرافٹ بنا لیتے ہیں, پھر جو ریلیونٹ منسٹر ہوتے ہیں انہیں دیتے ہیں. وہ ان میں سے کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں, جو کچھ ہوتا ہے, یا گورنمنٹ کے پاس سورسز نہیں ہوتے, تو وہ انہیں ریفائن کر لیتے ہیں. جب وہ ریفائن ہو جاتی ہے پھر وہ ہمیں دیتے ہیں, پھر ہم انہیں چیک کرتے ہیں, پھر کچھ امینڈمنٹس, کچھ ایڈیشنز ہم کرتے ہیں, یا کچھ ڈیڈکشنز ہم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم پھر واپس دیتے ہیں انہیں. وہ پھر جب چیک کرتے ہیں, اگر گورنمنٹ کر سکے, گورنمنٹ مان جائے ہماری بات, مطلب اگر ان کے سوٹیبل ہو, تو وہ پھر پروونشل پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے وہاں سے پاس ہو جاتے ہیں, اور وہ پھر قانون بن جاتا ہے. لاسٹ ایئر جو تھی مہرین ہمارے پاس منسٹر تھیں, تو انہوں نے ایک پالیسی بنائی تھی, تو وہ اب پاکستان کے قانون میں موجود ہے. کیا بات ہے جی مہرین جی, وہ پالیسی بتائیں, ہم نے کون سی پالیسی بنائی جی کہ وہ اب پاکستان کے قانون میں موجود ہے؟ ہم نے ویسے تو وہ بہت ساری ہماری پالیسیز ہیں. ایک دو میں عرض کرتی چلوں کہ فرسٹ, جب کووڈ آیا تھا لاسٹ ایئر, تو اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ ایجوکیشنل ایشوز فیس کرنے پڑ رہے تھے, اسپیشلی جو لوور مڈل کلاس سے اسٹوڈینٹس تعلق رکھتے تھے, یونیورسٹیز کے اسپیشلی, کہ ان کا جو سارا ٹائم تھا وہ آن لائن کلاسز میں گھر میں گزرا تھا, اور جو ان کی فی وغیرہ تھی وہ ان کے چارجز سیم تھے یونیورسٹیز اور کالجز کے.
تو ہم نے یہ سب مطلب کنسنسس کے تھرو ہم جاتے ہیں. جس طرح سے آپ ایکچوئل پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کہ 2/3 میجورٹی یا سمپل میجورٹی سے کچھ لاز وغیرہ پاس ہوتے ہیں, تو ہم نے بھی اسی طرح سمپل میجورٹی سے ایک یہ پالیسی بنائی تھی کہ جس میں ہم نے کہا تھا کہ اسٹوڈینٹس کی جو 70% فی ہوگی اس کو ڈیڈکٹ کیا جائے, تاکہ اس طرح سے ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل جائے. تو پھر وہ ہم نے ایک ہمارے ساتھ لیفٹیننٹ جنرل موجود ہیں عبد القیوم صاحب, تو انہوں نے سینٹ میں اس کو پریزنٹ کیا تھا اور وہ بل پاس بھی ہو گیا تھا اور پھر وہ امپلیمنٹ بھی ہوا تھا. اور میں اس کی پریکٹیکل اگر اگزامپل دوں تو میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, تو مجھے خود جو ہے فی میں کافی زیادہ ریلیکسیشن ملی تھی یونیورسٹی میں. زبردست جی. دیکھیں نوجوانوں کا کردار جو ہے, اور پاکستان خوش قسمت ملک ہے کہ الحمدللہ اس کا جو ہے تو مور دین 70% ہے. کتنے پرسنٹ یوتھ ہے پاکستان؟ 60% یوتھ ہے پاکستان میں. 60 to 70. اچھا. اور یہ ہمارے لیے بلیسنگز ہے جی. دیکھیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جیسے جاپان ہے اور آسٹریلیا ہے, امریکہ میں بھی ہے, بہت سارے ممالک میں جو ہے تو یوتھ کی تعداد کم ہو گئی ہے اور ہمارے یوتھ جو ہے دے آر ویل اویئرڈ. اچھا میرین آپ بتائیں کہ آپ کون سی ڈگری حاصل کر رہی ہیں اس وقت؟ میں بی ایس کر رہی ہوں پشاور یونیورسٹی سے, پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ سے, اور فی الحال میں 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, بس ایک سیمسٹر آخری رہ گیا. ایگزیکٹلی. اچھا چلیے, اللہ آپ کو کامیاب کریں. حافظ صاحب آپ کیا میسج دیں گے اور نوجوانوں کے لیے کیا موٹیو آپ لے کے آئیں گے؟ نوجوانوں کے لیے میسج تو میرا یہی ہے کہ جو ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو فالو کریں, اسٹڈیز پہ کنسنٹریٹ کریں. XYZ یہاں پہ جو آج کل کے مسائل ہیں یا جو منشیات کی طرف ہیں, ڈرگ ایڈکشن ہے یا گیمنگ ہے, اس کی طرف نہ رکھیں اپنا دھیان, صرف بس اسٹڈیز کی طرف آئیں اور پاکستان کے بارے میں سوچیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اس آزاد ایک اسٹیٹ میں رہ رہے ہیں. اسٹیٹ ہے ہمارے پاس, ہمیں اس کی گورنمنٹ کو اچھا کرنا چاہیے کہ ہماری اسٹیٹ اور ہماری نیشن اوپر جائے. تو میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا کہ اپنی ساری ایبلٹیز لگائیں, صرف اپنے لیے نہیں, اپنی اسٹیٹ کے لیے, اپنی گورنمنٹ کے لیے, اپنی نیشن کے لیے, اپنے ریلیجن کے لیے. بہت خوب جی, اور آپ کا بڑا زبردست میسج تھا. مریم بی بی سے بھی آخری میسج لیں گی جی آپ نوجوانوں کے لیے, اور یہ کہ آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری جو ہے تو اپنے کندھوں پہ اٹھا لی ہے. آپ ماشاءاللہ چھوٹی سی ہیں اور اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں اپنے, اور جو ہے تو موٹیویٹ کرنے کے لیے, اور نوجوانوں کو کیا میسج دیں گے؟ میرا یوتھ کو پارٹیکولرلی یہی میسج ہے کہ آپ چیلنجز سے گھبرائیں نہیں. جو بھی چیلنج آپ کے سامنے آتا ہے اس کو فیس کریں, اس کو ڈر کر جو ہے وہ گھر میں نہ بیٹھیں. اور سیکنڈ تھنگ کہ آج کل جو ہم دیکھیں, یہ بہت ہی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے, اور جس چیز کو میں بہت کلوزلی آبزرو کر رہی ہوں اپنی سوسائٹی میں, وہ یہ کہ یوتھ جو ہے وہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہی ہے. تو میری ایک یہی ریکویسٹ بھی ہے اور ایڈوائس بھی ہے کہ آپ کائنڈلی اپنی جو ٹریڈیشنل ویوز ہیں اس ریلیجن کی, اس سے نکلیں اور سوسائٹی میں انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کریں. اسی کی وجہ سے ہماری سوسائٹی آگے پروگریس کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ بیکورڈ ہی جائیں گے. اگر ہم یورپین اور اپنی ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ہم ان دونوں کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پیرالل جا رہی ہے, لیکن مسئلہ ہمارے یوتھ میں اور نیشن میں یہ ہے کہ ہم مینٹلی جو ہے, ہماری مینٹل ڈیولپمنٹ یہاں پر نہیں ہو رہی. تو میری ان سب سے یہ ریکویسٹ ہے جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ کائنڈلی اپنے اندر تھوڑا سا پیشنس لے کر آئیں اور پیس کو پروموٹ کریں. مریم بی بی بہت بہت شکریہ جی. حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جی. میری ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے, اور میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو جو ہے تو سچ مچ کا منسٹر بنائے, یعنی پاکستان اسمبلی میں سے. اچھا نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سچ مچ آئیں اور آ کے اپنی مطلب کہ عوام کی خدمت کریں. جی جی, کسی بھی حوالے سے آپ جو حوالہ بہتر سمجھیں. بالکل بالکل, آپ کے دل کی خواہشات اللہ پوری کرے. آمین سم آمین. تھینک یو سو. بہت بہت شکریہ جی مریم بی بی, آپ کا بہت بہت شکریہ جی. تھینک یو ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے ساتھ نوجوان موجود ہیں یوتھ اسمبلی آف پاکستان کے. ان کے ساتھ انشاءاللہ آئندہ بھی سیشن رہے گا, ملاقات ہوگی جی. آپ سب کا شکریہ. اللہ حافظ.